حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مجاہدین نے فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کیا اور مجاہدین یروشلم کے قریب پہنچے، چونکہ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس علاقے پر، اس شہر پر جو قبضہ کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، اس لیے یروشلم کے پادری نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلائیں، ہم اس شہر کی چابی ان کے ہاتھ میں دیں گے، ہم یہ شہر ان کے سپرد کریں گے، آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لائیں، یہاں کے پادری آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ شہر آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ خط پہنچا مدینہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سفر کیا، یہ پادری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مقام پر جمع ہوا جس کا نام جابیہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، تو چونکہ سفر لمبا تھا، کافی لمبا سفر تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی لی اور ایک تھیلے میں کھجور، ایک تھیلے میں ستو اور ایک پانی کا برتن لیا اور ساتھ میں اپنا غلام لیا کہ چلو اس سفر میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اے غلام، یہ مت سوچنا کہ میں ہمیشہ اوپر بیٹھا رہوں گا اور تم چلتے رہو گے، ایسا نہیں ہوگا، برابری ہوگی، ایک منزل تک میں سوار ہو کر رہوں گا، تم پیدل چلو گے، اور دوسری منزل پر تم سوار ہو جاؤ گے اور میں پیدل چلوں گا۔ یہ ہے اسلام کا انصاف، یہ ہے مساوات، کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام سے باری مقرر کی کہ ایک منزل تک عمر سوار ہوگا، تو پیدل چلے گا، اور ایک منزل تک عمر پیدل چلے گا، تو سوار ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کے ساتھ جابیہ کا سفر کیا۔ جب جابیہ کے قریب پہنچے اور وہاں مجاہدین کو پتا چلا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، تو مجاہدین استقبال کے لیے نکلے۔ اس پادری نے سوچا کہ جب خلیفۃ المسلمین عمر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بڑا قافلہ ہوگا اور خادموں کا اجتماع ہوگا، لیکن اسے تعجب ہوا کہ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے عمر اور ایک غلام ہے اس کے ساتھ، اور کپڑا پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، لکھا ہے کہ حضرت عمر کے کرتے پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے، 14 جگہ سے کرتا پھٹا ہوا تھا اور وہاں پیوند کپڑے کا ٹکڑا لگا ہوا تھا، بلکہ بعض جگہ تو چمڑے کا ٹکڑا لگا ہوا تھا، کرتا پھٹا ہوا تھا، 14 ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ لیکن اس پادری نے دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہی عمر ہے، یہی خلیفۃ المسلمین ہے، اور اس نے وہاں کی چابی حضرت عمر فاروق کے سپرد کی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے جابیہ سے مسجد اقصی جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں عیسائی آباد تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی ابھی تک۔ جب حضرت عمر فاروق وہاں چلنے لگے، مسجد اقصی کے قریب پہنچے، یروشلم کے قریب پہنچے، تو ساتھیوں نے کہا، حضرت ابو عبیدہ نے ایک کپڑے کا انتظام کیا اور کہا اے خلیفۃ المسلمین، عزت کا سوال ہے، آپ اپنا کپڑا بدل لیجئے، ہم نے آپ کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا انتظام کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے عجیب جواب دیا کہ دیکھو، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، ان کپڑوں کے ذریعے عزت نہیں دی ہے۔ اس لیے لوگوں کی عزت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں محترم بننے کے لیے عمر اپنا لباس نہیں بدلے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فلسطین کا پورا علاقہ فتح ہوا، اور یہاں سے پھر اسلامی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تیسرا دور ہے۔ پہلے یہودیوں کا دور تھا، پھر عیسائیوں کا دور ہوا، 700 سال تک
پھر حضرت عمر فاروق کے دور سے اسلامی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ اسلامی حکومت تقریباً 1300 سال تک رہتی ہے۔ بیچ میں ایک مرتبہ پھر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ ان سے چھین لیا تھا۔ تو 1300 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور مختلف بادشاہوں نے حکومت کی بھی، کبھی سلجوقی بادشاہ نے حکومت کی، کبھی فاطمیون نے حکومت کی، اور اخیر دور میں ترکی حکومت جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، یہ علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا، ان کی ماتحت میں تھا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی یہ خلافت عثمانیہ اتنے بڑے علاقے پر تھا کہ مورخین بتاتے ہیں کہ 53 ممالک اس کے ماتحت تھے، اتنی بڑی حکومت تھی۔ لیکن جب جنگ عظیم کی ابتدا ہوئی، وہ لڑائی ہوئی، جنگ عظیم آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جہاں ایک طرف جرمنی اور آسٹریا وغیرہ تھا، وہیں دوسری طرف روس تھا، فرانس تھا، انگلینڈ تھا، تو اس وقت خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور انگریزوں نے پھر خلافت عثمانیہ سے لڑائی کی، مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جنگ عظیم کے اختتام پر فلسطین کے علاقے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اور اس لڑائی میں یہ جو مسلمانوں کی، عثمانیوں کی لڑائی چل رہی تھی انگریزوں کے ساتھ، عجیب آپ کو تعجب ہوگا کہ اس لڑائی میں انگریزوں کا ساتھ یہودیوں نے دیا تھا، اور انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا ساتھ دو، اگر ہم نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو ہم تمہیں ایک ملک بنا کر دیں گے۔ اس لیے وہاں کے یہودیوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور تعجب یہ ہے کہ اس لڑائی میں انگریزوں کے ساتھ ان عربوں نے بھی دیا تھا۔ عجیب تعجب کی بات ہے، جب خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے انگریز لڑ رہے تھے، یہودیوں نے بھی ساتھ دیا تھا اور عربوں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ عربوں نے کیوں ساتھ دیا تھا؟ عرب آزاد رہنا چاہتے تھے، خلافت عثمانیہ سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ دو، اگر ہم نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ایک ملک بنا کر دیں گے، عربوں سے وعدہ کیا کہ تمہارا علاقہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ چنانچہ دونوں نے ساتھ دیا، اور پھر وہ دن آیا کہ جب فلسطین کا علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آیا، اور انگریزوں نے یہودیوں کو ایک ملک بنا کر دیا، اور عربوں کو بھی ان کا علاقہ ملا، شام کا علاقہ ملا، اردن کا علاقہ ملا۔ لیکن جب 1947 میں اقوام متحدہ سے یہ پاس ہوا کہ فلسطین کو 2 حصوں پر تقسیم کیا جائے، ایک حصے میں یہودیوں کی حکومت ہوگی اور ایک حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جب یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا، اب ان عربوں کو عقل آئی کہ ہم نے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی، کہ ہم نے تو خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا، اور انگریزوں نے ہمارے بیچ میں لا کر اس بدبخت قوم کو بسا دیا۔ اب عربوں نے مقابلہ کا ارادہ کیا، چنانچہ 1948 میں جب یہ اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، اب عربوں کو جوش آیا، اور انہوں نے لڑنے کا ارادہ کیا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم اسرائیل کو برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، ایک فوج بنائی، عرب لبریشن آرمی، 4-5 عرب ممالک نے ایک فوج بنائی کہ ہم فلسطین کے علاقے پر یہودیوں کو آباد ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اسرائیل سے لڑائی کی، جنگ کی، مگر اسرائیل نے سب کو ہرایا، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ تھا، اسرائیل کے ساتھ برطانیہ تھا، اس کے ساتھ فرانس تھا، اس کے ساتھ جرمنی تھا۔ اکیلے اسرائیل نے عرب ملکوں پر کامیابی حاصل کی، اور اتنی کامیابی حاصل کی کہ جب اسرائیل بنا تھا تو فلسطین کو 2 حصوں پر تقسیم کیا گیا تھا، 55% علاقہ یہ اسرائیل کو دیا گیا تھا، اور 45% علاقہ یہ مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ مگر جب عربوں نے لڑائی کی
تو فلسطین میں اور بھی ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور یہ قبضہ کرتے رہے اور آج صورتحال یہ ہے کہ 75% علاقے پر یہودیوں کا قبضہ ہے، صرف 25% علاقے پر وہاں مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اور وہ بھی مسلمانوں کا قبضہ کیسے ہے؟ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک غزہ کی پٹی ادھر ہے اور ایک مغربی بینک، اور وہ علاقہ دوسرا ہے جسے مغربی کنارہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور غزہ کی پٹی جہاں آج مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں، یہ کل 365 کلومیٹر کا علاقہ ہے، مربع کلومیٹر 365 ہے، اور وہاں 20 سے 25 لاکھ مسلمان آباد ہیں۔ عربوں نے کئی لڑائی لڑی یہودیوں سے، ہمیشہ شکست کھاتے رہے، اور یہ عرب کیوں ہارے؟ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ عربوں نے لڑائی میں شکست کیوں کھائی؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کامیابی ملتی ہے تعلق مع اللہ اور تیاری سے۔ کامیابی کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو۔ اللہ نے اعلان کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہیں اللہ نے اعلان کیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی استطاعت کے مطابق قوت جمع کرو، تیاری کرو۔ عربوں کا نہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا اور نہ تیاری تھی، اس لیے ایک اکیلے اسرائیل نے سب کو دھول چٹا دی، اور ان عربوں نے تقریباً 4 مرتبہ اسرائیل سے مقابلہ کیا، چاروں مرتبہ ہارے، کیونکہ نہ تو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق تھا نہ تیاری تھی۔ لیکن آج یہ جو مجاہدین کی جماعت ہے، اللہ کے کرم سے اللہ کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے اور تیاری بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں عربوں کی جو دوسری لڑائی ہوئی تھی، اسرائیل نے عربوں کو 6 دن میں شکست دی تھی۔ 3 ملکوں کو اسرائیل نے 6 دن میں شکست دی تھی، اور آج 3 مہینہ ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک مٹھی بھر جماعت اسرائیل کو نہ کے چنے چبوا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے اور تیاری بھی ہے۔ اور جب تعلق ہو، تیاری ہو، تو اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اور آج بھی عربوں کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ عرب ممالک مال و دولت سے مالا مال، لیکن پانی، ایک بوتل پانی بھی یہ مجاہدین کے پاس، غزہ کے مسلمانوں کے پاس بھیجنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کیسی مالداری ہے، یہ کیسی بے غیرتی ہے۔ اسی بے غیرتی نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل کیا ہے اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں کمزور کر دیا۔ آج دنیا میں کہیں بھی دیکھیں مسلمان پریشان ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس دولت ہے، مسلمانوں کے پاس خزانے ہیں، لیکن ان بے غیرتی نے اور کمزوری نے، وہی جس نے یہود کو ذلیل کیا تھا کہ جب یہودیوں میں اللہ کی نافرمانی پیدا ہوئی تھی، خباثت پیدا ہوئی تھی، تو اللہ کا عذاب آیا تھا، وہی آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مسلمان اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو سناتا ہوں کہ مدینے کے قریب یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کی ایک عورت یہودیوں کے محلے میں گئی، کسی یہودی نے چادر کھینچ دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو معلوم ہے آپ نے جہاد کا اعلان کیا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری ایک بہن بیٹی کی چادر کوئی کھینچ دے۔ اور آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مگر کوئی جوش اور ہمت حوصلہ والا نہیں ہے، سارے عرب خاموش ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس نہ طاقت ہے کچھ نہیں، یہ سب گونگے بہرے بن چکے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں آج ہم ان کی مدد کریں۔ ہم مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم بس دعا کر سکتے ہیں کہ مجاہدین کی اللہ مدد فرمائے، ورنہ
ہم بھی گنہگاروں میں شمار ہوں گے کہ نہ تو ہم نے مجاہدین کی مدد کی نہ ان کے لیے دعا کی. اس لیے مجاہدین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جہاں نہ کھانا پہنچ رہا ہے نہ پانی پہنچ رہا ہے. چاروں طرف عرب ممالک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جبے قبے والے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، لیکن بے غیرتی کی یہ حد ہے کہ آج آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کبھی سعودی عرب میں سینما ہال کھل رہا ہے تو کبھی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، اور اب تو عورتوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا ہے کہ جہاں چاہو جاؤ اور گاڑی چلاؤ اور اسٹیڈیم میں جاؤ. یہ بے غیرتی ہے. اس لیے مسلمانوں، آج ہم اسی راستے پر چلنا شروع کریں جس راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا. وہی راستہ کامیابی والا ہے. آج ہم اس چمک دمک والی دنیا میں ایک نیا راستہ نہ اپنائیں، ورنہ نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر گامزن فرمائے اور صحیح راستے پر ثابت قدم فرمائے. اور جو مسلمان آج ظالموں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ انہیں کامیابی سے نوازے. اور جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ بھرپور مغفرت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ثابت قدم رہنے کی اور ایسے حالات کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. حضرت والا بہت ہی قیمتی موضوع پر ہم اور آپ سے خطاب تھے. وقت کی قلت دامنگیر ہونے کی بنیاد پر حضرت والا کو موضوع سمیٹنے کے لیے حکم کیا گیا، ورنہ حضرت والا کے موضوع تو ایسے تھے کہ پوری تاریخ ہم سنتے جاتے اور حضرت والا سنا